رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے۔ اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلَ، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 صورتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزبه او شيء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتی فراشہ وهو ينوی ان یقوم یصلی من اللیل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے۔ پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن،
جو وطر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وطر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وطر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تم اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہیں۔ اور آج کل کی لمبی راتیں، عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، قیام اللیل تہجد کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ مُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اس سے رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، انسان تہجد پڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، رب تعالیٰ جسم کی بیماریوں کو نکال دیتے ہیں جب انسان تہجد گزار بنتا ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں دو انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں انعام انسانیت کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت بہادری، دل مضبوط اس کا ہوتا ہے، بہادر وہ انسان ہوتا ہے جو تہجد گزار، اس جیسی بہادری روئے زمین پر چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ اور دوسرا بات کی درستگی، زبان میں تاثیر، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جو تہجد پڑھنے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ ان ناشئة الليل، رات کو بیدار ہونا، اشد وطئا ووطاء، دونوں ہی صحیح روایات ہیں۔ انسان کا دل اللہ مضبوط کرتے ہیں جب وہ تہجد پڑھتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس کی بات زبردست ہو جاتی ہے، کوئی اس کی بات کا کاٹ نہیں کرتا، اس کو اللہ لاجواب کلام عطا کرتے ہیں۔ کب؟ جب وہ تہجد گزار بنتا ہے۔ ابھی نماز ہو، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے۔ اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ جب نماز پڑھو، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو۔ اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں دو باتوں کے لیے رکیے۔ آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوتا، مد بها صوتا، آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے، آواز کو لمبا کرتے۔ دو روایتیں۔ تیسری روایت، حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق ہے۔ گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے۔ نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے، امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہو۔ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف دو باتوں پہ ہوتا ہے۔ کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو۔ اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ کن دو باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو۔ سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مسلمان بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے۔ اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے، اس کو رحمتیں مل گئی۔ اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے۔ اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہو
آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا میں اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ میں پڑ جائیں گے 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے؟ کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایسے تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں نماز۔ 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء کے، 17۔ 12 وہ رکھتے جو ہم نامن عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں، فی یوم و لیلہ، دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 17 اور 12 کرتے ہیں جی، گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے۔ 8 رکعتیں تہجد کی، نہیں سحری کو اٹھ سکتے عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو، اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے نیت کر کے سو جو، نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو، اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ 8 رکھتے وہ اور 3 رکھتے وتر، کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی بھائی معزز؟ ابھی تو 40 سے 50 کا لے۔ من صلی الفجر فی جماعہ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے 2 اشراق۔ من صلى 4 قبل العصر رحم الله رجلا، من صلى قبل العصر 4، عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 46 بین کل اذانین صلاۃ، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں، اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں، 50 تو یہیں ہو۔ اور اگر چاش کے 2، 4، 6، 8، سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی، میں کہتا ہوں 4 ہی پڑھ لو۔ حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکعتیں پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤں، اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے؟ بچپن سے لے کے موت تک۔ لیکن 2 رکعتیں اگر چاش کی ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ 56 اور اگر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو، ما توضأت الا وصليت عنده ركعتين، بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، لا یسہو فیہما، اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے، لا یحدث فیہما نفسہ، دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو۔ ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی توبہ کے کبھی صلاۃ الحاجہ کو ضرورت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے، اگر یہ انسان کر لے تو یہ 60 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے جاتے، جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے صرف چھوٹا سا اسکیچ پیش کیا ہے کہ بندہ مومن 50 مرتبہ تقریباً روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، دعا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
انبیاء کا راستہ مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں، اس سے بڑی صحبت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ راستہ جب مسلمان مانگتا ہے پھر آخر میں کہتے ہیں آمین، اللہم استجب دعاءنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہودی جل جاتا ہے، ان نبیوں کے ساتھ جائیں گے، یہ صدیقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ یہودی کو پسند نہیں، مسلمان کو پسند ہونا چاہیے، یہ تو یہودیوں کو پسند نہیں ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس بات کا متحمل نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جس کے اندر حیا کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ جلال حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے۔ ہوا یہ انسان ہے، ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے اسے چمکارا، نتیجتاً وہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نمازیں پڑھی۔ اس قدر پریشانی کہ کیا بنے گا قیامت کے دن، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا نماز تو پڑھی۔ فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جہاں تہامہ پہاڑ کی بات آئی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ تہامہ سفید پہاڑ جو تہامہ کے ہیں اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا اس لیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے، اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، جب انہیں موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کبھی بھی نہیں شرماتے، اور یہ اس وقت ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر توبہ کر لے تو وہ تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ شقیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں مخلوق کے اندر توفیق کا دروازہ بند ہوتا ہے تو 6 گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 اشتغالهم بالنعمہ عن شکرها، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نعمت دی ہوتی ہے تو حق تو یہ ہے کہ نعمت تو اس نے دی، اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ زبان سے کہے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ یہ تیری توفیق سے ہو سکے۔ فوراً سجدے میں جائے، کان اذا اتاہ امر یسر بی خر ساجدا للہ، سجدہ کرے کہ اللہ تیرا ہی نام ہے، پھر اس نعمت کو نیکی پہ لگائے، برائی پہ نہ لگائے۔ اور تیسرا اس نعمت کو بانٹنے کے لیے دل بڑا کر لے، یہ تو ہوا شکر۔ توفیق کا دروازہ بند اس وقت ہوتا ہے، مال نعمت ہے دیا تو اللہ نے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ خیر خائی کا پتہ ہے، نہ کسی غریب مسکین اور دین کے کام کا پتہ ہے۔ وہ مال اڑتا ہے تو شرابوں کبابوں میں، وہ مال اڑتا ہے تو معصیت الہی میں۔ سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے سوال کیا گیا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا تھا من اعطی نعم اللہ فاستخدمها فی معصیت اللہ، جس کو نعمت تو اللہ نے دی لیکن اس نے یہ نعمت اللہ کی نافرمانی میں لگا دی، سب سے زیادہ یہ چیخ رہا ہوگا قیامت کے دن۔ وَرَغْبَتُهُمْ بِالْعِلْمِ وَتَرْكُهُمُ الْعَمَلِ، یہ اس دور کی بات ہے شقیق بن ابراہیم کی۔ لوگوں کی یہ تو رغبت ہوگی کہ ڈگریاں مل جائیں، وَتَرْكُهُمُ الْعَمَلِ، عمل چھوڑتے جائیں گے۔ کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ 1300 سال پہلے کی گفتگو ہے، 1200 سال کی۔ توفیق کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب انسان کی طرف صرف یہ ہو کہ وہ چیز مجھے چاہیے، مجھے شہرت مل جائے، عمل کی اسے فکر نہ رہے، اللہ اسے توفیق سے محروم کر دیتے۔ المسارعۃ الی الذنب وتاخیر التوبہ، تیسری بات حکم تو یہ ہے کہ توبہ جلدی کرو۔ وہ توبہ کرتے نہیں ہیں، لیٹ کرتے ہیں، گناہ میں جلدی کرتے ہیں کہ یہ گناہ کہیں اور نہ کوئی کر لے، مجھے کرنا چاہیے، حالانکہ انہیں توبہ کرنی چاہیے جلدی۔
گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے. جب انہوں نے کام بدل دیا تو نتیجہ بھی بدل جائے گا. چوتھی بات، الاغترار بصحبة الصالحین وترک الاقتداء بافعالهم. توفیق سے لوگ کب محروم ہوتے ہیں؟ جب وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں. میرا نا فلان نیک سے تعلق ہے، ان جیسا عمل نہیں کرے گا. وہ جو نیکیاں بتائیں گے وہ نہیں کریں گے، کہیں گے تعلق ہے میرا. پہلے زمانے میں لوگ جاتے تو لوگ کہتے میں نے حدیث کی یہ کتاب پڑھی ہے، یہ میرے استاد نے میرے بارے میں دعائیں لکھی ہیں. اب کسی کے گھر جاؤ وہ 2-4 البم لے کے آ جائے گا، یہ میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ فلاں کے ساتھ. کس وجہ سے؟ صرف وہ میٹھی بات سننا چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، تیرے بڑے تعلق. اور آج یہ مصیبت اتنی بڑھ گئی، یہ سیلفیاں لینے کی. بیت اللہ جیسے اس معزز گھر میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. کسی کو کہیں گے میری تصویر اتارے، ہاتھ اٹھائیں گے. یعنی اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ، اور ہاتھ اٹھا کے ہونٹ حرکت کر رہے، دعا نہیں کر رہا، صرف پکچر کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو معاف فرمائے. اس قدر نیچ حرکتیں ہیں کہ انسان کو خود سوچ کے شرم آتی ہے کہ میں کس کام پہ لگا ہوا ہوں. بیت اللہ میں وہاں دعائیں کرو، وہاں سجدے کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے. وہاں یہ کام کرنے ہیں. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ کبھی نیکوں کے ساتھ تعلق کا جب اغترار دھوکا ہو تو نیک بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. آج ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اگر تعلق بنا ہے تو اس حدیث کو بھی یاد رکھیے، بھلا سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے دنیا کی کون سی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، اے میری پھپھو صفیہ، وَيَا فاطمة بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، عمل کر لینا، قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے جہاں رشد و ہدایت کے متعلق راہوں کا تعین کیا، وہاں رشد و ہدایت کو ترک کر دینے والوں کا انجام بھی بیان کیا. یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے تکبر کیا. اس تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی پر تو اللہ عز و جلال نے پتھروں کی بارش کی، کسی پر عذاب ایسا آیا فرشتے نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر کے عبرت بنا دیا. ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے اس آیت کے تکملے میں کیا بیان کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم. دنیا کے اندر یہ تغیرات زلزلے کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، اور طرح طرح کی مصیبتوں کی شکلیں آج انسان کے سامنے ہیں. ان کی اسباب کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ اللہ عز و جلال جب کسی قوم پہ مصیبت ڈالتے ہیں، اللہ عز و جلال کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آزمائش کا پہلو آتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ مالک الملک کا فیصلہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ فیصلے تو اسی کے نافذ ہوتے ہیں. کسی بھی مصیبت کو جب انسان فیس کرتا ہے، بیماری کی شکل میں، دکھ کی شکل میں، غم کی شکل میں، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، اس کے 4 بنیادی مقاصد. اللہ عز و جلال تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مخلوق کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے مخلوق پلٹ کے اپنے خالق کی طرف آ جائے، الرٹ ہو جائے کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا. اسی بات کو اللہ عز و جلال نے بیان کیا ہے. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے اس کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہیں. اور اللہ چاہتے کیا ہے؟ ان کے اعمال کے نتیجے میں تنبیہ کرے
تاکہ یہ اصلاح کے لیے پلٹ کے آ جائیں۔ دوسرا مقصد اللہ جلال نے یہ رکھا ہے، بس اوقات انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کرنا مقصود ہو۔ کون ہے جو صرف نعمتوں پہ خوش ہے، اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے کہ نہیں؟ کون ہے جو زندگی کے ہر زاویے میں اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر بھی، بھوک دے کر بھی، جانی نقصان بھی اور مالی نقصان کے ساتھ۔ ان چار قسم کے جو آزمائش کے زاویے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں پہلوؤں میں کون پھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے بندوں پر بھی ایسا خوف طاری کیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں، اور جو پیغمبر کے ساتھی تھے کہ مدد کب آئے گی۔ تو یہ آزمائش کے لیے بھی بس اوقات ہوتا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس کے بارے میں ایک توجیہ بھی بیان کی ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم بخشے جائیں گے؟ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کی آزمائش کی گئی، انہیں آزمایا گیا، اور اللہ نے پہچانا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کہنے والے نے کہا کہ آج تو بڑی باتیں کرتے، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہا تم بھی تو بازار میں جا کے برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا کہ مٹی ٹھیک لگی ہے، تو اللہ نے آزمایا اور مجھے کامیاب بھی کیا۔ آزمائش تو ہوگی، دو قسم کی آزمائشیں ہیں، نعمت کے ساتھ بھی آزمائش، کس نعمت پر شکر کرتا ہے کہ نہیں، مصیبت کے ساتھ بھی آزمائش، اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی انسان کو جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علی، جو مجھ پر میرے رب کے فیصلے آئے ہیں، یہی میری لذت، یہی میری راحت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کری تیار ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تمام تقدیریں۔ البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی، ایک بخل ہے جو مال کا بخیل ہوتا ہے، فرمایا بخیل بڑا وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ درود نہیں پڑتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل علی، بخل تو دنیا میں بہت ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، لیکن سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے اور اس کی زبان خاموش رہے،
وہ درود نہ پڑھے۔ دوسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لا يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة۔ زندگی گزارتے وقت جب بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھے انسان، کسی بھی مجلس میں بیٹھنے والا اگر اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت و وبال بن جائے گی۔ تیسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں کل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر کوئی شخص بھی دعا کرتا ہے، وہ دعا اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرتے جب تک اس دعا میں درود نہ پڑھا جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتى تصلي على نبيك، جب تم دعا کرتے ہو تو جب تک تم درود نہیں پڑھتے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے۔ درود پڑھو گے تو یہ اللہ کے پاس جائے گی، شرف قبولیت سے نوازی جائے گی، ورنہ یہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ چوتھا نقصان، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جب کوئی شخص طبی موت مرتا ہے، اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائے تو انسان کی روح کا اخراج اس کے نوز سے ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی ملاحظہ کیا کہ میت کے ناک میں کچھ معمولی سا خم رائٹ یا لیفٹ ہوتا ہے،